رنگلا پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل پوسٹ ڈویژن راجہ فہیم فاروق نے میڈیا سیل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں میڈیا سیل قائم کر کے ایک عام آدمی کی جو آواز ہے، جو ایک غریب ہے، مزدور ہے، کسان ہے، اسٹوڈنٹ ہے، دکاندار ہے، ان سب کی آواز کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ نے ایک قوت بخشی ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی آواز با اثر حلقوں تک پہنچتی ہے اور لوگوں کے جو بنیادی ایشوز ہیں وہ ایڈریس ہو رہے ہیں۔ میں یہاں حاضر ہوا ہوں، پہلے آپ کو دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے بعد کچھ ضروری چیزیں تھیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ پارٹی سمجھتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے لانی ضروری تھی۔ سب سے پہلے میں ذکر کروں گا یہاں رنگلا ڈگری کالج کے حوالے سے۔ آپ سارے لوگ جانتے ہیں، رنگلا کے باسی اور غربی باغ کے سارے لوگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو انہوں نے تعلیمی پیکیج اناؤنس کیا، اور تعلیمی پیکیج میں جس طرح دیگر حلقوں میں انہوں نے پرائمری سکولز دیے، مڈل سکول دیے، کالجز دیے، ڈگری کالجز پورے آزاد کشمیر میں دیے، اور پورے آزاد کشمیر میں 29 ڈگری کالج دیے گئے تھے اس وقت، اور ان 29 ڈگری کالجز میں ہمارا رنگلا ڈگری کالج شامل تھا۔ مطلوب انقلابی صاحب زندہ نہیں ہے، میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اس موقع پر، اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہاں ڈگری کالج دے کر اس علاقے کے لوگوں کا جو بنیادی ایک مسئلہ تھا، جو ہمیشہ ایک یہ دیرینہ مطالبہ تھا، اس کو پورا کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب سے نون لیگ کی حکومت آئی ہے، ان کی جو ایک عام آدمی کے مزدور کش، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ یہاں کے غربی باغ کے لوگوں کے ساتھ جس طرح انہوں نے جو سلوک کیا، اس میں یہ ڈگری کالج بھی ہمارا اسی حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اور نون لیگ کی قیادت نے بالخصوص سے یہاں جو نون لیگ کی قیادت ہمارے غربی باغ کی ہے، انہوں نے اس ڈگری کالج کو کینسل کروانے کے لیے تحریک کی۔ یہ سب سے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شیمفل بات ہے کہ وہ انہوں نے اس کالج کو بجائے اس کے یہاں کلاسز کا اجرا ہوتا، یہاں کلاسز لگتی، انہوں نے اس کو یہاں پراپیگنڈا کر کے لوگوں کو گمراہ کیا گیا کہ ہم یہ ڈگری کالج ہوا ہی نہیں، جبکہ اس کا نوٹیفکیشن موجود ہے۔ آپ سارے یہ سمجھتے ہیں، بلکہ یہاں یہ اس کا نوٹیفکیشن جو نمبر ہے وہ تھا 24500، اور یہاں 2 ملازم ہیں پچھلے 2 سال سے یہاں تنخواہ لیتے رہے ہیں ڈگری کالج کے نام سے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اتنی ڈٹھائی کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں کو کالج نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، تو اگر نہیں تھی تو 2 لوگ ڈگری کالج کے اس میں کس طرح وہ تنخواہ اس حوالے سے کس طرح لیتے رہے ہیں۔ تو آج یہ جب انہوں نے وہ اس ادارے کو بحال نہ کروا سکے تو اس طرح کا یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو میں اس موقع پر اس بات کو، جس طرح دیگر ہمارے مسائل بھی ہیں، جس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ رنگلا دیرکوٹ روڈ ہے، اسی طرح چھپڑے والی روڈ ہے، بشارت شہید روڈ تھی، اور آج ٹینڈر آخری ٹائم میں دے کر ان کو ایک ٹوکن منی اور تھوڑے سے پیسے رکھ کر تو لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو 5 کلومیٹر روڈ دے دی، ہم نے آپ کو 2 کلومیٹر روڈ دے دی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح انہوں نے پچھلے الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم 29 کلومیٹر روڈ دے رہے ہیں، چھپڑیاں گھوڑی کے ٹو چالا چرندرا تک وہ جائے گی، تو وہ جعلی نوٹیفکیشن انہوں نے دے کر لوگوں کو گمراہ کیا، اور آج پھر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ تعلیمی پیکیج میں ہم نیکسٹ اسٹیپ بھائی بابا آپ کا کون سا آنے والا ہے؟ آپ کا نیکسٹ اسٹیپ حکومت ختم ہونے جا رہی ہے آپ کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ اسٹیپ میں، تو ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مارچ سے پہلے اس کو یقینی بنائیں۔ اگر یہ یقینی مارچ سے پہلے نہیں بنائیں گے تو ہم ان کے خلاف مارچ کریں گے اور مشاورت کریں گے ساری پارٹیوں کے ساتھ، سارے ذمہ داران کے ساتھ، یہاں اس رنگلا کے ذمہ داران کے ساتھ، اور دیگر غربی باغ کے جو ہمارے پولیٹیکل ساتھی ہیں، مختلف جماعتوں کے بے شک ہوں، ہم ان سب کو اعتماد میں لے کر ہم ایک مارچ کا اعلان کریں گے۔ اگر انہوں نے نہ دیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تحریک ہم شروع کریں گے ان کے خلاف۔ یہ چونکہ پروپیگنڈا کر کے، یہ نون لیگ کا ہمیشہ سے یہ ایک وتیرہ رہا ہے کہ یہ پروپیگنڈا پہ یہ سیاست کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، یہاں کس بندے کو نہیں پتا کہ میڈیکل کالجز دیے گئے، 3 میڈیکل کالجز دیے گئے، پھر اسی طرح
वुमेन यूनिवर्सिटी बाद में दी गई। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल पार्टी का एक ये बहुत ही बड़ा कारनामा था। आज हम ये समझते हैं कि वो ये सारी चीजें इन्होंने इनको यूनिवर्सिटी वुमेन यूनिवर्सिटी पे भी इन्होंने हमला किया, दिगर जो पैकेज तालीमी पैकेज था उस पर भी हमला किया, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इसको किसी सूरत नहीं होने देंगे। हम अपनी पार्टी में भी मुशावरत कर रहे हैं, दिगर दोस्तों को भी एतमाद में लेकर हम इस चीज को यकीनी बनाएंगे कि ये हमारा डिग्री कॉलेज बहाल हो। रंगला दिरकोट रोड के हवाले से बेशुमार दफा हड़ताल हो चुकी है। यहाँ हुकूमत के जिम्मेदारान आकर लोगों को गलत वो स्टेटमेंट देकर फिर चले जाते हैं कि हम आज कर रहे हैं, हम कल कर रहे हैं। हमने 3-4 साल बहुत ज्यादा हमने स्टैंड का वो मुजाहरा किया है। सारे दोस्तों ने हमेशा से कोशिश की है कि हम इन्हें मौका दें। हमने बहुत मौका दिया कि ये काम कर सकें, हमने इनको मौका दिया कि ये डिलीवर कर सकें, और ये डिलीवर नहीं कर सके, जिसकी वजह से आज हालत ये है कि यहाँ आटे के लिए लोग जो सब्सिडी हमेशा से जो 7 दहाइयों से जो आटे की सब्सिडी आज़ाद कश्मीर में दी जाती रही है, इस हुकूमत ने वो भी जाकर दाव मिल गई। अब जबकि कुछ पैसे मिल भी चुके हैं, लेकिन उसका रिलीफ जो है तो लोगों को नहीं मिल रहा है। हम ये समझते हैं कि वो रिलीफ मिलना चाहिए। अगर वो रिलीफ अगर नहीं देंगे तो इसके ये सारी जो चीज़ें हैं, इसी तरह बिजली के बिल हैं, वो समझ आ जाए कि आम आदमी जिसका चूल्हा भी मुश्किल से वो जलाते हैं, वो लकड़ी से यहाँ मतलब वो गुजारा करते हैं, तो उनको बिल भेज दिया जाता है। किसी का 2000 है, किसी को 10,000 भेज दिया जाता है, किसी का 5,000 है, और यहाँ तकरीबन 30% लोग इन जो बहुत हैवी बिल है उनके नीचे जो दबे हुए हैं। तो हुकूमत इसका नोटिस ले, और हम ये समझते हैं कि अभी भी हमारी ये ख्वाहिश है कि हम इनको ये मौका दे रहे हैं कि ये मार्च से पहले भी इनके पास 1-2 महीने हैं, इन चीज़ों को ये करें, नहीं तो कल ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इनको हल्के में लोग दाखिल नहीं होने देंगे। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने यहाँ के लोगों का इस्तेसाल किया है, कभी ये सरदार अतीक के साथ मिलकर, कभी फारूक अजहर साहब के साथ मिलकर, कभी दिगर इसी तरह आयशा बरदारों के साथ मिलकर यहाँ के लोगों का इस्तेसाल होता रहा है, और हम इस इस्तेसाली टोले को एक्सपोज करेंगे। हम वाइट पेपर तैयार कर रहे हैं, अफसर सारन साहब की सरबराही में हम एक कमेटी बनाएंगे, और इस कमेटी जो है इस हल्के के अंदर जिस तरह की गैर कानूनी तौर पर तैनातियां हुई हैं, दिगर हल्कों से लोगों को उठाकर तो महकमा तालीम में, लोकल गवर्नमेंट में और दिगर अदारों में लोगों को भर्ती किया गया। इस हल्के के लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक रखा गया है। फारूक अजहर साहब से लोगों को बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी। हमारे हल्के के लोग चाहते थे कि वो डिलीवर करें। हमने उनको ऑफर की कि आप उनको दौरा करवाएं, रंगले का दौरा करवाएं, सारी पार्टियां तावन करेंगी, लेकिन फारूक अजहर साहब ने 5 साल में कोई दौरा नहीं किया। आपको याद होगा जब पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत थी, बार बार यहाँ गुजरा आते रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म, सदर आज़ाद कश्मीर, ये सारे लोग यहाँ आते रहे हैं और अपना हिस्सा यहाँ उन्होंने डाला है। यहाँ पसमानदा 3 इलाकों में जिस जगह किसी जगह कोई रोड नहीं थी, पगडंडी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वहाँ लोगों ने पाकिस्तान पीपल पार्टी के लोगों ने वहां काम किया और बुनियाद रखी। यहाँ आपको पता है इससे पहले सरदार अतीक साहब के जो कुछ खास लोग थे, वो स्कीमें एक घर की 20-20 दफा स्कीमें गई हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल पार्टी ने यहाँ एक अपॉर्चुनिटी दरवाजा एक खोला। मैं ये समझता हूँ उस दरवाजा खुलने के बाद आज कारकन ये गली मोहल्ले में डिमांड कर रहे हैं कि हमें आप रोड दें, हमें आप पानी वाटर सप्लाई दें, हमें आप दिगर जो मुलाजमतों में आप हिस्सा दें। इससे पहले यहाँ ये रिवाज नहीं था। यहाँ सरदार के अतीक साहब के जो यहाँ जो कारकुन थे वो हमेशा लोगों को गुमराह करते रहे और जो कागजी स्कीमें थी वो होती रही है। तो हमने पाकिस्तान पीपल पार्टी ने आकर यहाँ न सिर्फ डिग्री कॉलेज दिया बल्कि बहुत सारे प्राइमरी स्कूल, 2 मिडिल स्कूल, इसी तरह एक कॉलेज, ये सारी चीज़ें मतलब देकर इस हल्का के लोगों को उनको पावरफुल किया। और फिर आप ये इस चीज़ को देखें कि जिस तरह इन्होंने कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात पूरे 5 साल में ये बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा सके, और आइंदा इलेक्शन के हवाले से मैं कुछ बात करूंगा। जिस तरह जीबी में पिछला इलेक्शन हुआ उस पर वफाक पे बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं कि यहाँ वहाँ दाखिली की गई, और इस तासर को वफाक को ख़त्म करना होगा। यहाँ मतलब लोगों की खरीदो फरोख्त की हम किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से एक मजबूत उम्मीदवार के साथ यहाँ उतरेगी, और अल्लाह की मेहरबानी से आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी इस हल्के के अंदर।
اور آپ اس حلقے کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح پہلے ڈیلیور کیا لوگوں کو، پچھلے بار الیکشن میں گمراہ کیا گیا تھا، اور اس تاثر کو اب چونکہ لوگوں کے سامنے یہ سارا ایک ایکسرے موجود ہے، یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے موجود ہیں کہ لوگوں کو خراب کیا گیا، اور اب اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ غصہ اتاریں گے اس حکومت کے خلاف، اور اس غصے کو اتارنے کا جو وہ ہوگا، جو مین میرے خیال میں جو فوکس ہوگا وہ لوگوں کا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو لوگ ووٹ دیں گے، اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکنان ہیں ہم سارے مل کر اس حلقے کے اندر محنت کریں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو انشاءاللہ آئندہ ایک مضبوط پارٹی کے طور پر وہ یہاں آپ کو دیکھنے میں ملے گی انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ یہاں جس طرح مہنگائی کے حوالے سے آپ یہ سارے سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کا جو جن ہے وہ چونکہ ہر حکومت کا، لوکل حکومت کا، وہ ہر چیز وفاق پہ ڈال دیتے ہیں. بجلی ہوگی تو وفاق پہ ڈال دی، مہنگائی ہوگی تو وفاق پہ ڈال دی. آپ کی یہاں جو پرائس کنٹرول جو کمیٹیاں ہیں، یہاں جو فرض کہتا ہے کہ اے سی ہے، ڈی سی ہے، کمشنر ہیں، کمشنر صاحبان، وہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں بہت زیادہ کمپلین ہوتی ہے ہمیشہ سے کہ یہاں آٹا ہے اگر تو اس کی سپلائی برابر نہیں ہے، اگر گھی ہے تو پتہ چلا ہے کہ یہاں لوکل لوگ کہیں بنا کر یہ 2 نمبر چیزیں، مسالہ جات، گھی ہو گیا، دوسرا چیز، وہ کسی چیز پہ ہماری حکومت کا کنٹرول نہیں ہے. آٹا ناقص آ رہا ہے. اور یہ جو سارے چیزیں آپ اگر دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی یہ نائلی ہے، اور اس نائلی کے خلاف ایک ریفرنڈم لوگ دیں گے. میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ساری چیزیں ان کے خلاف دیگر پارٹیوں، دیگر دوستوں کے ساتھ مل کر پارٹی کے اندر مشاورت کر کے جلد لائے عمل کا اعلان کریں گے. اس میں لانگ مارچ ہو سکتا ہے، اس میں دھرنا ہو سکتا ہے، اس میں دیگر جو بھی آپشن ہے، اس میں سے جو بھی آپشن ہم نے وہ اپنانا ہوا وہ انشاءاللہ ہم ضرور اپنائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو یہاں جلسے کے حوالے سے دیگر ہمارے جو دوستوں کی خواہش ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک پاور شو کریں، اور انشاءاللہ اس کا بھی ہے کہ جلد سارے دوستوں کے ساتھ یہاں چونکہ اس وقت یونس انقلابی صاحب ہی نہیں ہیں، ہمارے بہت سارے دوست اور نہیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر دوست، ہمارے خاور ایڈوکیٹ صاحب، ہمارے سیکرٹری جنرل افراد آبادی صاحب، دیگر دوستوں کے ساتھ مل کر مشاورت کے ساتھ ہم انشاءاللہ جلد ایک لائے عمل کا اعلان کریں گے. اس میں اس غربی باغ کے اندر ایک جلسہ ہوگا. جلسے سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 30 مارچ تک ہمیں ان کو یہ ٹائم دیتے ہیں کہ اس وقت تک یہ ڈگری کالج والا معاملہ اور بشارت شہید روڈ کا ورک آرڈر اور چھبیاں گھوڑی کے روڈ کا ورک آرڈر اگر یہ نہیں ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ روڈوں پہ ہوں گے، اور اس حکومت کے خلاف انشاءاللہ ایک مربوط ایک ہم حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. میں اسی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ دوستوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں میڈیا سیل قائم کر کے ایک عام آدمی کی جو آواز ہے، جو ایک غریب ہے، مزدور ہے، کسان ہے، اسٹوڈنٹ ہے، دکاندار ہے، ان سب کی آواز کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ نے ایک قوت بخشی ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی آواز با اثر حلقوں تک پہنچتی ہے، اور لوگوں کے جو بنیادی ایشوز ہیں وہ ایڈریس ہو رہے ہیں. میں یہاں حاضر ہوا ہوں، پہلے آپ کو دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں. اس کے بعد کچھ ضروری چیزیں تھیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ پارٹی سمجھتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے لانی ضروری تھی. سب سے پہلے میں ذکر کروں گا یہاں رنگلا ڈگری کالج کے حوالے سے. آپ سارے لوگ جانتے ہیں، رنگلا کے باسی اور غربی باغ کے سارے لوگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو انہوں نے تعلیمی پیکیج اناؤنس کیا، اور تعلیمی پیکیج میں جس طرح دیگر حلقوں میں انہوں نے پرائمری سکولز دیے، مڈل سکول دیے، کالجز دیے، ڈگری کالجز پورے آزاد کشمیر میں دیے، اور پورے آزاد کشمیر میں 29 ڈگری کالج دیے گئے تھے اس وقت. اور ان 29 ڈگری کالجز میں ہمارا رنگلا ڈگری کالج شامل تھا. مطلوب انقلابی صاحب زندہ نہیں ہے، میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اس موقع پر. اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہاں ڈگری کالج دے کر اس علاقے کے لوگوں کا جو بنیادی ایک مسئلہ تھا، جو ہمیشہ ایک یہ دیرینہ مطالبہ تھا، اس کو پورا کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب سے نون لیگ کی حکومت آئی ہے، ان کی جو ایک عام آدمی کے مزدور کش
یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ یہاں کے غربی باغ کے لوگوں کے ساتھ جس طرح انہوں نے جو سلوک کیا اس میں یہ ڈگری کالج بھی ہمارا اسی حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی نشانہ بنایا گیا. اور نون لیگ کی قیادت نے بالخصوص سے یہاں جو نون لیگ کی قیادت ہمارے غربی باغ کی ہے انہوں نے اس ڈگری کالج کو کینسل کروانے کے لیے تحریک کی. یہ سب سے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شیمفل بات ہے کہ وہ انہوں نے اس کالج کو بجائے اس کے یہاں کلاسز کا اجرا ہوتا یہاں کلاسز لگتی انہوں نے اس کو یہاں پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو گمراہ کیا گیا کہ ہمیں یہ ڈگری کالج ہوا ہی نہیں جبکہ اس کا نوٹیفکیشن موجود ہے. آپ سارے یہ سمجھتے ہیں بلکہ یہاں یہ اس کا نوٹیفکیشن جو نمبر ہے وہ تھا 24500 اور یہاں 2 ملازم ہیں پچھلے 2 سال سے یہاں تنخواہ لیتے رہے ہیں ڈگری کالج کے نام سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اتنی ڈٹھائی کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں کو کالج نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. تو اگر نہیں تھی تو 2 لوگ ڈگری کالج کے اس میں کس طرح وہ تنخواہ اس حوالے سے کس طرح لیتے رہے ہیں. تو آج یہ جب انہوں نے وہ اس ادارے کو بحال نہ کروا سکے تو اس طرح کا یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو میں اس موقع پر اس بات کو جس طرح دیگر ہمارے مسائل بھی ہیں جس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ رنگلا دیرکوٹ روڈ ہے اسی طرح چھپڑے والی روڈ ہے بشارت شہید روڈ تھی اور آج ٹینڈر آخری ٹائم میں دے کر ان کو ایک ٹوکن منی اور چھوٹے تھوڑے سے پیسے رکھ کر تو لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو 5 کلومیٹر روڈ دے دی ہم نے آپ کو 2 کلومیٹر روڈ دے دی. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح انہوں نے پچھلی دفعہ پچھلے الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم 29 کلومیٹر روڈ دے رہے ہیں چھپڑیاں گوری کے ٹو چالا چرندرا تک وہ جائے گی. تو وہ جعلی نوٹیفکیشن انہوں نے دے کر لوگوں کو گمراہ کیا اور آج پھر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ تعلیمی پیکیج میں ہم نیکسٹ اسٹیپ بھائی بابا آپ کا کون سا آنے والا ہے. آپ کا نیکسٹ اسٹیپ خود ختم ہونے جا رہی ہے آپ کی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ اسٹیپ میں تو ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مارچ سے پہلے اس کو یقینی بنائیں. اگر یہ یقینی مارچ سے پہلے نہیں بنائیں گے تو ہم ان کے خلاف مارچ کریں گے اور مشاورت کریں گے ساری پارٹیوں کے ساتھ سارے ذمہ داران کے ساتھ یہاں اس رنگلا کے ذمہ داران کے ساتھ اور دیگر غربی باغ کے جو ہمارے پولیٹیکل ساتھی ہیں مختلف جماعتوں کے بے شک ہوں اب ان سب کو اعتماد میں لے کر ہم ایک مارچ کا اعلان کریں گے. اگر انہوں نے نہ دیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تحریک ہم شروع کریں گے ان کے خلاف. یہ چونکہ پروپیگنڈا کر کے یہ نون لیگ کا ہمیشہ سے یہ ایک وتیرہ رہا ہے کہ یہ پروپیگنڈا پہ یہ سیاست کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی یہاں کس بندے کو نہیں پتا کہ میڈیکل کالجز دیے گئے 3 میڈیکل کالجز دیے گئے. پھر اسی طرح وومن یونیورسٹی باغ میں دی گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک یہ بہت ہی بڑا کارنامہ تھا. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ ساری چیزیں انہوں نے ان کو یونیورسٹی وومن یونیورسٹی پہ بھی انہوں نے حملہ کیا دیگر جو پیکیج تعلیمی پیکیج تھا اس پہ بھی حملہ کیا. لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہم اس کو کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. ہم اپنی پارٹی میں بھی مشاورت کر رہے ہیں دیگر دوستوں کو بھی اعتماد میں لے کر ہم اس چیز کو یقینی بنائیں گے کہ یہ ہمارا ڈگری کالج بحال ہو. رنگلا دیرکوٹ روڈ کے حوالے سے بے شمار دفعہ ہڑتال ہو چکی ہے. یہاں حکومت کے ذمہ داران آ کر لوگوں کو غلط وہ اسٹیٹمنٹ دے کر پھر چلے جاتے ہیں کہ ہم آج کر رہے ہیں ہم کل کر رہے ہیں. ہم نے 3-4 سال بہت زیادہ ہم نے اسٹینڈ کا وہ مظاہرہ کیا ہے. سارے دوستوں نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ ہم انہیں موقع دیں. ہم نے بہت موقع دیا کہ یہ کام کر سکیں. ہم نے ان کو موقع دیا کہ یہ ڈیلیور کر سکیں اور یہ ڈیلیور نہیں کر سکے جس کی وجہ سے آج حالت یہ ہے کہ یہاں آٹے کے لیے لوگ جو سبسڈی ہمیشہ سے جو 7 دہائیوں سے جو آٹے کی سبسڈی آزاد کشمیر میں دی جاتی رہی ہے اس حکومت نے وہ بھی جا کر داؤ مل گئی. اب جبکہ کچھ پیسے مل بھی چکے ہیں لیکن اس کا ریلیف جو ہے تو لوگوں کو نہیں مل رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریلیف ملنا چاہیے. اگر وہ ریلیف اگر نہیں دیں گے تو اس کے یہ ساری جو چیزیں ہیں اسی طرح بجلی کے بل ہیں وہ سمجھ آ جائے کہ عام آدمی جس کا چولہا بھی مشکل سے وہ جلاتے ہیں وہ لکڑیوں سے یہاں مطلب وہ گزارا کرتے ہیں تو ان کو بل بھیج دیا جاتا ہے. کسی کا 2000 ہے کسی کو 10,000 بھیج دیا جاتا ہے کسی کا 5,000 ہے اور یہاں تقریباً 30% لوگ ان جو بہت ہیوی بل ہے ان کے نیچے جو دبے ہوئے ہیں. تو حکومت اس کا نوٹس لے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم ان کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ یہ مارچ سے پہلے بھی ان کے پاس 1-2 مہینے ہیں ان چیزوں کو یہ کریں نہیں تو کل یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. ان کو حلقے میں لوگ داخل نہیں ہونے دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے یہاں کے لوگوں کا استحصال کیا ہے کہ ابھی یہ
सरदार अतीक के साथ मिलकर, कभी फारूक अजहर साहब के साथ मिलकर, कभी दिगर इसी तरह आयशा बरदरों के साथ मिलकर यहाँ के लोगों का इस्तेसाल होता रहा है, और हम इस इस्तेसाली टोले को एक्सपोज करेंगे। हम वाइट पेपर तैयार कर रहे हैं, अफसर सारंग साहब की सरबराही में हम एक कमेटी बनाएंगे, और इस कमेटी जो है इस हल्के के अंदर जिस तरह की गैर कानूनी तौर पर तैनातियाँ हुई हैं, दीगर हल्कों से लोगों को उठाकर तो महकमा तालीम में, लोकल गवर्नमेंट में और दीगर अदारों में लोगों को भर्ती किया गया। इस हल्के के लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक रखा गया है। फारूक अजहर साहब से लोगों को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, हमारे हल्के के लोग चाहते थे कि वो डिलीवर करें। हमने उनको ऑफर की कि आप उनको दौरा करवाएं, रंगले का दौरा करवाएं, सारी पार्टियां तावन करेंगी, लेकिन फारूक अजहर साहब ने 5 साल में कोई दौरा नहीं किया। आपको याद होगा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, बार बार यहाँ गुजरा आते रहे हैं, वज़ीर आज़म, सदर आज़ाद कश्मीर, ये सारे लोग यहाँ आते रहे हैं और अपना हिस्सा यहाँ उन्होंने डाला है। यहाँ पसमानदा तरीन इलाकों में जिस जगह किसी जगह कोई रोड नहीं थी, पगडंडी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वहाँ लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने वहां काम किया और बुनियाद रखी। यहाँ आपको पता है इससे पहले सरदार अतीक साहब के जो कुछ खास लोग थे वो स्कीमें एक घर की 20-20 दफा स्कीमें गई हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ एक अपॉर्चुनिटी दरवाजा एक खोला। मैं ये समझता हूँ उस दरवाजा खुलने के बाद आज कारकन ये गली मोहल्ले में डिमांड कर रहे हैं कि हमें आप रोड दें, हमें आप पानी वाटर सप्लाई दें, हमें आप दिगर जो मुलाजमत में आप हिस्सा दें। इससे पहले यहाँ ये रवाज नहीं था। यहाँ सरदार के अतीक साहब के जो यहाँ जो कारकुन थे वो हमेशा लोगों को गुमराह करते रहे और जो कागजी स्कीमें थी वो होती रही हैं। तो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आकर यहाँ न सिर्फ डिग्री कॉलेज दिया बल्कि बहुत सारे प्राइमरी स्कूल, 2 मिडिल स्कूल, इसी तरह एक कॉलेज, ये सारी चीज़ें मतलब देकर इस हल्का के लोगों को उनको पावरफुल किया। और फिर आप इस चीज़ को देखें कि जिस तरह इन्होंने कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात पूरे 5 साल में ये बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा सके, और आइंदा इलेक्शन के हवाले से मैं कुछ बात करूंगा। जिस तरह जीपी में पिछला इलेक्शन हुआ उस पर वफाक पे बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं कि यहाँ वहाँ धांधली की गई, और इस तासर को वफाक को ख़त्म करना होगा। यहाँ मतलब लोगों की खरीदो फरोख्त की हम किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से एक मजबूत उम्मीदवार के साथ यहाँ उतरेगी, और अल्लाह की मेहरबानी से आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी इस हल्के के अंदर। और आप इस हल्के के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह पहले डिलीवर किया, लोगों को पिछले बार इलेक्शन में गुमराह किया गया था, और उस तासर को अब चूंकि लोगों के सामने ये सारा एक एक्सरे मौजूद है, ये सारी चीज़ें लोगों के सामने मौजूद हैं कि लोगों को ख़राब किया गया, और अब उसका मैं ये समझता हूँ कि लोग गुस्सा उतारेंगे इस हुकूमत के ख़िलाफ़, और उस गुस्से को उतारने का जो वो होगा, जो मेरे ख्याल में जो फोकस होगा वो लोगों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को लोग वोट देंगे, और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं हम सारे मिलकर इस हल्के के अंदर मेहनत करेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंशाअल्लाह आइंदा एक मजबूत पार्टी के तौर पर वो यहाँ आपको देखने में मिलेगी इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ यहाँ जिस तरह महंगाई के हवाले से आप ये सारे समझते हैं कि महंगाई का जो जिन है वो चूंकि हर हुकूमत का, लोकल हुकूमत का, वो हर चीज़ वफाक में डाल देते हैं। बिजली होगी तो वफाक में डाल दी, महंगाई होगी तो वफाक में डाल दी। आपकी यहाँ जो प्राइस कंट्रोल जो कमेटी है, यहाँ जो फर्ज कहता है कि AC है, DC है, कमिश्नर साहिबान, वो इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा कंप्लेंट होती है हमेशा से कि यहाँ आटा है अगर तो उसकी सप्लाई बराबर नहीं है, अगर घी है तो पता चला है कि यहाँ लोकल लोग कहीं बनाकर ये 2 नंबर चीज़ें, मसाला जात घी हो गया, दूसरा चीज़, वो किसी चीज़ में हमारी हुकूमत का कंट्रोल नहीं है। आटा नाकस आ रहा है, और ये जो सारे चीज़ें आप अगर देखें तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की ये नाइली है, और इस नाइली के खिलाफ एक रेफरेंडम लोग देंगे। मैं इस मौका पर यह भी कहना चाहूँगा कि ये जो सारी चीज़ें इनके खिलाफ दीगर पार्टियों, दीगर दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी के अंदर मुशावरत करके जल्द लाएअमल का ऐलान करेंगे। उसमें लॉन्ग मार्च हो सकता है, उसमें धरना हो सकता है, उसमें दीगर जो भी ऑप्शन है, उसमें से जो भी ऑप्शन हमने वो अपनाना हुआ वो इंशाल्लाह हम ज़रूर अपनाएंगे। इसके साथ साथ हमारा जो यहाँ जलसे के हवाले से दीगर हमारे जो दोस्तों की ख्वाहिश है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे लोग ये चाहते हैं
کہ ہم ایک پاور شو کریں، اور انشاءاللہ اس کا بھی ایک جلد سارے دوستوں کے ساتھ یہاں چونکہ اس وقت یونس انقلابی صاحب ہی نہیں ہیں، ہمارے بہت سارے دوست اور نہیں ہیں، پاکستان پیپل پارٹی کے دیگر دوست، ہمارے خاور ایڈوکیٹ صاحب، ہمارے سیکرٹری جنرل افراد آبادی صاحب، دیگر دوستوں کے ساتھ مل کر مشاورت کے ساتھ ہم انشاءاللہ جلد ایک لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ اس میں اس غربی باغ کے اندر ایک جلسہ ہوگا۔ جلسے سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 30 مارچ تک ہمیں ان کو یہ ٹائم دیتے ہیں کہ اس وقت تک یہ ڈگری کالج والا معاملہ اور بشارت شہید روڈ کا ورک آرڈر اور چھبیاں گھوڑی کے روڈ کا ورک آرڈر اگر یہ نہیں ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ روڈوں پہ ہوں گے اور اس حکومت کے خلاف انشاءاللہ ایک مربوط ایک ہم حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ میں اسی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ دوستوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ راجہ داؤد، کامرائم رپورٹر، پاک ایشیا ٹی وی، رنگلا، آزاد کشمیر۔